السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل ناول ایپ وائس۔ تمام ویڈیو اپڈیٹس کے لیے میرے چینل ناول ایپ وائس کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ آئیے سنتے ہیں آج کی ویڈیو میں مصنفہ ایمن خان کا ناول جنون سے عشق کی راہ، ایپیسوڈ نمبر 7۔ وہ صبح فجر پڑھ کر واپس آ کر لیٹی ہی تھی جب اسے اپنے برابر درار کے بولنے کی آواز آئی، جس پر وہ ہڑبڑا کر اس کی جانب متوجہ ہوئی۔ دوبارہ لیٹنے کا ٹائم نہیں ہے، جلدی سے پیکنگ کریں، سب کے جاگنے سے پہلے ہمیں نکلنا ہے یہاں سے۔ ارسل ویٹ کر رہا ہوگا۔ کیا مطلب، کہاں جانا ہے ہمیں؟ وہ پھر سے ایک موہوم سے امید کے تحت رات والا سوال دوبارہ دہرا رہی تھی۔ یادداشت کمزور ہے کیا آپ کی، جو رات والا واقعہ یاد نہیں ہے؟ اب وہ بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر دونوں بازو سینے پر باندھے اسے سنجیدگی سے دیکھ رہا تھا۔ لیکن ایسے جائیں گے تو دارجی بہت غصہ کریں گے، وہ ایک آخری کوشش کے تحت بیچارگی سے اسے کہہ رہی تھی۔ تو آپ کو کوئی کچھ نہیں کہے گا، میں دیکھ لوں گا جو بھی ہوگا۔ اب کی بار اس نے قدرے نرم لہجے میں اس سے کہا تھا۔ وہ سر ہلاتی ہوئی بیڈ سے اتری تھی اور وارڈروب کی جانب بڑھی جب درار کی آواز اسے دوبارہ سنائی دی۔ میرے بھی کچھ کپڑے رکھ لینا۔ وہ اس بات میں سر ہلاتی ہوئی واش روم میں چلی گئی اور بیڈ پر رکھا، اور وہ بیڈ پر بیٹھا دارجی کے ری ایکشن کے بارے میں سوچتا رہ گیا اور اس پر کیا لاہم عمل کرنا تھا یہ بھی اسے طے کرنا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ ابھی تھوڑی دیر میں حویلی میں چہل پہل شروع ہو جانی ہے، تو اسے اس سے پہلے نکلنا تھا۔ میسا فجر کے لیے اٹھی تھی، رونے کے باعث اسے اپنا سر بھاری بھاری محسوس ہو رہا تھا، لیکن اس نے اٹھ کر فجر کی نماز ادا کی اور پھر ذکوان کی بے آرامی کے خیال سے وہ قرآن پاک اٹھا کر باہر کوریڈور میں پڑے ہوئے صوفے پر بیٹھ گئی، اور وہاں اس نے تسلی سے قرآن پاک پڑھا اور کمرے میں واپس رکھ کر خود فریش ہو کر پر ڈھیلا ڈھالا کرتا پہن کر نیچے چلی آئی، جہاں رضویٰ بیگم بھی قرآن پاک پڑھ رہی تھی۔ صبح بخیر پھوپھی جان۔ صبح بخیر بچے۔ انہوں نے اس کا ماتھا چوما تھا تو وہ بھی ان کے پاس ہی صوفے پر بیٹھ گئی تھی۔ رات کو کس وقت واپس آئے تھے تم لوگ؟ نکل تو وہاں سے جلدی ہی گئے تھے، پر راستے میں ٹریفک کافی بلاک تھی۔ اچھا، یہ ماما نہیں اٹھی ابھی تک تو نہیں اٹھی، آج اس نے یونیورسٹی بھی جانا تھا۔ اچھا، آپ فکر مت کریں، میں دیکھتی ہوں۔ وہ ان سے کہہ کر واپس سیڑھیاں چڑھ کر یمامہ کے کمرے کی جانب بڑھی۔ ہینڈل گھمایا تو دروازہ کھلتا چلا گیا۔ یمامہ، سونے دو نا۔ وہ نیند میں بڑبڑا رہی تھی۔ اٹھو، یونیورسٹی نہیں جانا کیا تمہیں؟ میسا کی بات سن کر یمامہ نے پٹ سے آنکھیں کھولی تھی۔ ہاں، میری بہت امپورٹنٹ کلاسز ہیں آج۔ ہاں تو اٹھو پھر۔ وہ اسے کہہ کر مڑ کر واپس جانے لگی تھی جب یمامہ نے اس کا ہاتھ تھاما تھا۔ اس کے اس رفتار پر میسا اسے سوالیہ نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ لالا کیسے ہیں تمہارے ساتھ؟ یہ کیسا سوال ہے؟ وہ اس کے سوال پر پہلے حیران ہوئی تھی اور پھر گڑبڑا گئی تھی۔ جو پوچھا وہ بتاؤ نا پلیز۔ اچھے ہیں، اس نے نظریں چراتے ہوئے سرسری سا جواب دیا۔ جھوٹ مت بولو، سچ سے جواب دو۔ تم پاگل ہو گئی ہو یہ صبح صبح، اٹھ جاؤ جلدی۔ وہ اسے کہہ کر رکی نہیں تھی، تقریباً بھاگتی ہوئی اس کے کمرے سے نکلی تھی کہ کہیں دوبارہ وہ اس سے کوئی سوال نہ کر لے۔ اس کے جانے کے بعد یمامہ نے گہرا سانس خارج کیا تھا۔ یہ بھی تو لڑکی ہے میری جیسی، اگر اس کے ساتھ یہ سب کچھ ہو سکتا ہے تو میرے ساتھ کیوں نہیں؟ وہ خود سے ہی یہ سب کہہ رہی تھی۔ کیا حویلی کی سب لڑکیوں کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے؟ کیا وہ کبھی خوش نہیں رہ پاتی؟ اس کی نظروں میں پہلے اپنے مورے کا چہرہ گھوما تھا، پھر انبہاج کا کسی بھی قسم کے جذبات سے عاری چہرہ، اور اب میسا کا درد کو چھپا کر مصنوعی مسکراہٹ لانے کی کوشش کرتا ہوا چہرہ۔ بے ساختہ اس نے اپنا سر تھاما۔ یہ سب کیا تھا، کیوں تھا، وہ نہیں جانتی تھی، پر یہ سب نہیں ہونا چاہیے۔ وہ صرف یہ جانتی تھی یہ ٹھیک نہیں تھا۔ اس کی ماں اس کے بچپن سے اس کے باپ کے ہاتھوں پٹ رہی ہے، یہ صرف وہ جانتی تھی۔ محبت اور شادی نے اس کے پیارے لالا کو انسان سے جانور بنا دیا تھا۔ سوچ سوچ کر اسے اپنا دماغ پھٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ بے ساختہ اسے اپنی ایک پروفیسر کی کہی ہوئی بات یاد آئی تھی۔ محبت ایک تاریک جنگل کی طرح ہوتی ہے، ایک بار اس کے اندر چلے جاؤ نا تو پھر یہ واپس نہیں آنے دیتی۔ اگر باہر نکل بھی آؤ نا تو آنکھیں اسی جنگل کے اندھیرے کی اتنی عادی ہو چکی ہوتی ہیں کہ پھر باہر کی روشنی میں انہیں کچھ نظر ہی نہیں آتا، وہ بھی نہیں جو بالکل صاف اور روشن ہوتا ہے۔ محبت ایک سلو پوائزن ہے جو انسان کو دھیرے دھیرے اندر سے مارتا ہے، اور تب تک بڑی ایمانداری سے کام کرتا ہے جب تک انسان کی جان اپنے آخری گھونٹ تک نہیں پہنچ جاتی۔ میں نے جب محبت کا نام لیا، چہرہ تیرا پھر سامنے آیا۔ کوشش بہت کی کہ قائم رہو اس جذبے پر، پھر اچانک ہی دل کو اس کی موت کا پیغام آیا۔ ایمن خان۔ کچھ ہی دیر میں پیکنگ کر کے وہ فری ہو گئی تھی۔ وہ لائٹ بلو فراک سفید چوڑی دار پاجامے کے ساتھ پہنی ہوئی تھی، کانوں میں چھوٹے چھوٹے سلور جھمکے جو کہ بالکل کانوں کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، پیروں کو ہمیشہ کی طرح خصے میں قید کیے اور سنہرے بالوں کی ڈھیلی چوٹی بنائے جس میں سے کچھ لٹیں باہر نکل کر دودھیا چہرے پر جھول رہی تھیں۔ کسی بھی قسم کی زیبائش و آرائش سے پاک چہرہ لیے وہ نظر لگ جانے کی حد تک حسین لگ رہی تھی۔
اس کا حسن ہی ایسا تھا، کسی بھی قسم کی آرائش سے پاک، اسے عام لڑکیوں کی طرح حسین دکھنے کے لیے فضول چیزوں کی ضرورت نہیں تھی۔ تیار ہونے کے باوجود اس کے اندر خوف تھا، کیونکہ اسے لگ رہا تھا کہ وہ حویلی سے چوروں کی طرح جا رہی ہے۔ اسے اپنا آپ ایک مجرم لگ رہا تھا۔ وہ اپنی ہی خیالوں میں تھی۔ وہ اس وقت کو سوچ رہی تھی جب وہ دونوں واپس آتے اور دارجی ان کے ساتھ کیا کرتے۔ یہ سوچ کر ہی اسے جھرجھری آ رہی تھی۔ ابھی وہ سوچ ہی رہی تھی جب ڈریسنگ کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی، اور اسی آواز کے ساتھ وہ شخص بھی اپنی تمام تر وجاہت کے ساتھ باہر نکلا تھا۔ لائٹ گرین شلوار قمیض کے اوپر لائٹ براؤن کوٹ پہنے، بھورے بال ماتھے پر ہنوز بکھرے ہوئے تھے۔ ایک بار پھر انبہاج کا دل چاہا تھا کہ وہ ان بالوں کو اپنے ہاتھوں سے پیچھے ہٹائے۔ وہ اپنی اس خواہش کو دل میں دبا نہ پائی تھی۔ وہ ایک ٹرانس کی کیفیت میں اس کی جانب بڑھی اور اس کے سامنے جا کر ٹھہر گئی تھی۔ درار حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا، جو اسے کہیں سے بھی ہوش میں نہیں لگ رہی تھی۔ درار نے اس کا ہاتھ بلند ہوتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ اسے روکنا چاہتا تھا، اس سے پوچھنا چاہتا تھا کہ وہ کیا کر رہی ہے، پر شدید خواہش کے باوجود وہ خاموش رہا تھا۔ ایک لفظ بھی اس نے ادا نہیں کیا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کیوں، کب اور کیسے وہ ایک پل کو اس کے سامنے جھکا تھا، اور اس کے جھکتے ہی انبہاج نے اپنی کانپتی مخروطی انگلیاں اس کے بھورے بالوں میں چلائی تھیں اور انہیں اپنے ہاتھ سے اس کے ماتھے سے پیچھے ہٹا دیا تھا۔ درار لب بھینچے کھڑا اسے دیکھ رہا تھا، جس کی گہری سمندری آنکھوں میں ایک پل میں آنسو آئے تھے، لیکن اس وقت اپنے آنسوؤں کی پرواہ کسے تھی؟ اس وقت تو وہ ایک کٹ پتلی تھی، درار سنان خان کی کٹ پتلی، جو صرف اس کے اشارے پر ناچ رہی تھی۔ بال ہٹا کر اس نے اپنا ہاتھ بھی ہٹایا تھا۔ جو ہی وہ ہاتھ ہٹانے والی تھی، درار نے اس کا وہی ہاتھ تھاما اور اس کی آنسوؤں سے بھری ہوئی آنکھیں بھی دیکھی تھیں۔ جو کام کرنا تھا وہ کر تو لیا ہے، پھر یہ آنسو کیوں ہیں؟ اسے ہمیشہ ان گہری سمندری آنکھوں میں آنسو دیکھ کر تکلیف ہوتی تھی، اس لیے اب بھی بے اختیار وہ کہہ گیا تھا، لیکن پھر پچھتا بھی رہا تھا کہ کیوں کہہ گیا۔ انبہاج نے اس کے سوال پر پلکیں اٹھا کر اسے دیکھا تھا۔ آنکھوں میں حیرت واضح تھی۔ ان آنکھوں میں آئندہ فضول بغیر کسی بات کے آنسو نہ دیکھوں میں، سمجھی؟ یہ روتی بسورتی عورتیں زہر لگتی ہیں مجھے۔ وہ اب قدرے سنجیدگی سے اس سے کہہ رہا تھا، جبکہ انبہاج پچھتا رہی تھی کہ کیوں اس کے بال ہٹانے چل پڑی۔ ارسل ویٹ کر رہا ہوگا، چلے اس سے پہلے سب کو پتہ چل جائے۔ اس کی محویت کو اس کی بات نے توڑا تھا۔ کیا مطلب آپ کے دوست بھی ہمارے ساتھ جائیں گے؟ وہ ایک دم پریشان ہوئی تھی۔ درار کہیں نہ کہیں اس کی بات سمجھ گیا تھا، اس لیے لہجے میں نرمی رکھتے ہوئے بولا تھا، فکر مت کرے، وہ بہت شریف انسان ہے، میں بہت عرصے سے جانتا ہوں اسے، وہ آپ کو مخاطب نہیں کرے گا۔ اس کی بات پر انبہاج کو کچھ حوصلہ ہوا تھا، اور وہ اس کے پیچھے پیچھے کمرے سے نکل گئی تھی۔ باہر ابھی واقعی سناٹا چھایا تھا، جس کا مطلب تھا ابھی پوری طرح سے لوگ جاگے نہیں ہیں۔ سیڑھیوں سے اتر کر وہ دونوں ہی مردان خانے میں آئے تھے، کیونکہ درار نے اسے زنان خانے سے گزرنے سے منع کیا تھا، کیونکہ اس کے ایک طرف ہی دارجی اور بی بی جان کا کمرہ تھا۔ مردان خانے سے گزرتے ہوئے کاریڈور عبور کرتے ہوئے مین دروازے پر آئے، مین دروازہ عبور کرتے ہوئے پورچ میں، جہاں ارسل پہلے سے ہی درار کی ہیلکس کے پاس کھڑا تھا۔ اس نے انبہاج کو دیکھتے ہی نظریں جھکا لی تھیں۔ اس نے خود کو کالی چادر سے ڈھانپا ہوا تھا، اتنا کہ اس کی گہری سمندری آنکھوں کے علاوہ کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ ارسل نے صرف ایک پل کو اس کی آنکھیں دیکھی تھیں، اور وہ آنکھوں سے اندازہ لگا سکتا تھا کہ وہ نفس کس قدر خوبصورت ہے۔ اسے درار کی قسمت پر رشک آیا تھا۔ درار نے گاڑی کا پچھلا دروازہ انبہاج کے لیے کھولا تھا۔ وہ اس کی تقلید میں پیچھے بیٹھ گئی، خود اس کے لیے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی۔ ارسل نے فرنٹ سیٹ، چوکیدار نے اسے دیکھ کر حویلی کا گیٹ کھول دیا، اور درار ہیلکس سٹارٹ کر کے حویلی کا آئینی گیٹ عبور کر گیا تھا۔ میسا یماما کے کمرے سے باہر آنے کے بعد خاصی پریشان ہو گئی تھی۔ یماما اسے پہلے سے بہت الجھی ہوئی لگی تھی، جیسے وہ بہت پریشان ہو، خود پر بہت جبر کر رہی ہو۔ ایسی کیا بات ہے آخر جو اسے اتنا پریشان کر رہی ہے؟ میسا بے خیال میں سیڑھیاں اتر کر نیچے آئی تھی۔ سامنے ڈائننگ ٹیبل پر شیر خان، رضا بیگم بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے۔ بخیر اگلے پھوپھا جان۔ انہوں نے سر کے اشارے سے اس کا سلام کا جواب دیا۔ آؤ بچے بیٹھو، ناشتہ کرو۔ وہ کرسی گھسیٹ کر بیٹھنے ہی والی تھی جب ذکوان کی غصے سے بھری ہوئی آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی تھی۔ وہ اپنی مورے سے مخاطب تھا۔ مورے، میرا سوٹ کہاں ہے، گرے والا؟ رضا بیگم اس کی آواز سن کر گہرا سانس بھر کر رہ گئی تھی۔ جاؤ بچے، دیکھو ذرا کیا کہہ رہا ہے، یہ لڑکا ایسے ہی ہر روز تنگ کرتا ہے، یہ آفس جانے کا وقت۔ وہ سر ہلاتی ہوئی سیڑھیوں کی جانب مڑی تھی۔ دروازہ کھلا ہوا تھا، اس لیے وہ بھی ڈرتے ڈرتے اندر داخل ہوئی تھی۔ اسے رات والا رویہ ازبر تھا۔ اس نے خود سے مخاطب نہیں کیا تھا، شاید خوف یا شاید ناراضگی کا اظہار کرنا چاہتی تھی۔ وہ خاموشی سے آ کر کمرہ سمیٹنا شروع ہو گئی۔ اس نے نہیں پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے، کیا نہیں مل رہا، وہ بس چپ چاپ اپنا کام کرتی رہی۔ آخر کو ذکوان نے جھنجلا کر اسے مخاطب کر ہی لیا۔ اب اگر آ ہی گئی ہو تو پلیز میرا سوٹ ڈھونڈ دو۔ میسا نے سوالیہ نظر سے اس کی جانب دیکھا، چہرے پر بلا کی سنجیدگی تھی۔ کیا ایسے کیا دیکھ رہی ہو، ڈھونڈو نا جلدی۔ میسا نے گہرا سانس بھرا۔ وہ وارڈروب کی جانب بڑھ گئی۔ تقریباً 3 منٹ بعد ہی میسا وہ سوٹ نکالنے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ اس نے سوٹ نکال کر ذکوان کی جانب بڑھایا اور خود مڑ کر جانے لگی جب ذکوان نے اس کی کلائی تھامی تھی۔
ناراض ہو تم مجھ سے؟ اس کے ایک سوال پر ایک طنز بھری مسکراہٹ نے میسا کے چہرے کا احاطہ کیا۔ خاموش کیوں ہو، بولو۔ نہیں۔ اس نے بہت ہی نرمی سے اس کے ہاتھ سے اپنی کلائی آزاد کروائی اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ پیچھے ذکوان خان نے غصے سے اپنے لب بھینچ لیے تھے اور سوٹ لے کر واش روم میں چلا گیا۔ میسا سیڑھیوں سے واپس آ کر اپنی کرسی پر بیٹھ گئی۔ تب تک شیر خان ناشتہ کر کے آفس کے لیے جا چکے تھے، وہ بھی چپ چاپ بیٹھ گئی۔ کیا بات ہے بچے؟ کچھ نہیں پھوپھی جان، بس ویسے ہی۔ انہوں نے بڑے غور سے اس کے چہرے کی جانب دیکھا پر انہوں نے کچھ پوچھا نہیں۔ یہ کیا حلیہ بنا رکھا ہے؟ اس نے اپنے حلیے پر ایک نظر ڈالی اور پھر ادوا بیگم کو دیکھا۔ کیا مطلب، ٹھیک تو ہے؟ اس نے لاپرواہی سے شانے اچکا کر کہا۔ اسے تم ٹھیک کہتی ہو؟ اب تم حویلی میں نہیں ہو، شادی شدہ ہو، اس لیے حلیے میں ایسے گھومو گی تو وہ کبھی تمہاری طرف دیکھے گا بھی نہیں۔ ذکوان سیڑھیوں میں کھڑا اس کے جواب کا انتظار کر رہا تھا۔ پتہ نہیں کیوں اسے شدید خواہش تھی کہ وہ کچھ اچھا بولے۔ وہ تو ویسے بھی نہیں دیکھتے، تو بن سنور کر کیا کرنا میں ایسے ہی ٹھیک ہوں۔ ذکوان نے اس کا جواب سن لیا تھا، اس لیے سیدھا ڈائننگ ٹیبل پر آ گیا۔ گرے شرٹ کے ساتھ جیٹ بلیک سوٹ پہنے، بالوں کو جیل سے ہمیشہ کی طرح سیٹ کیے، ٹام فورڈ کی مہک اڑاتا وہ کرسی پر اس کے برابر میں بیٹھ گیا تھا۔ اگر تم تیار ہوگی تو میں آئی سویر تمہاری طرف ضرور دیکھوں گا۔ سلائس کھاتے ہوئے اس نے سامنے دیکھتے ہوئے بڑی سنجیدگی سے کہا تھا، اور میسا کا کھاتا ہوا ہاتھ ایک دم رکا تھا اور اس نے اس کی جانب دیکھا تھا، پر وہ سنجیدگی سے ناشتے میں مشغول تھا، جیسے اس سے زیادہ ضروری کام کوئی اور نہ ہو۔ اس نے گہرا سانس بھرا اور برتن اٹھا کر کچن میں چلی گئی تھی۔ گل بانو گھبرائی ہوئی واپس آئی تھی۔ کیا ہوا بی بی؟ صبح والی دوا کا پوچھنے گئی تھی میں، انتصارہ کو تو دے دی دوا، پر تسلی نہیں ہوئی اس سے کچھ۔ وہ حقیقتاً پریشان لگ رہی تھی۔ وہ جی بی بی اپنے کمرے میں نہیں ہے۔ کیا مطلب اپنے کمرے میں نہیں ہے؟ باہر لان میں دیکھنا، شاید وہاں ہو۔ چھوٹی بیگم، میں سارا چیک کر کے آئی ہوں، نہیں ہے، نہ بی بی اور نہ ہی درار خان جی۔ یا اللہ، یہ دونوں کہاں چلے گئے صبح صبح؟ داجی کو بتایا تم نے؟ نہیں، ابھی تو نہیں۔ اچھا ٹھیک کیا، تم جاؤ، میں خود دیکھتی ہوں۔ ان کا رخ وہاں سے سیدھا پیر بیگم کے کمرے کی جانب تھا۔ کچھ ہی دیر میں یہ بات پوری حویلی میں پھیل گئی تھی کہ درار اور امبہاج حویلی میں نہیں ہیں۔ مردان خانے میں داجی بے حد غصے میں آئے تھے۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہا کہ آخر وہ دونوں بغیر بتائے کہاں ہیں۔ پیر خان کب سے خاموش تھے، انہیں درار سے کی گئی رات والی گفتگو یاد آئی تھی۔ بے ساختہ انہوں نے داجی کی جانب دیکھا تھا۔ میں جانتا ہوں وہ دونوں کہاں گئے ہیں۔ مردان خانے میں ان کی آواز گونج رہی تھی۔ محجب، صبی، ادہام اور چھوٹے خان بھی وہیں موجود تھے اور اب سب کے سب حوانوں کی طرح پیر خان کی جانب دیکھ رہے تھے۔ کہاں ہیں وہ دونوں؟ داجی کا لہجہ بے حد سخت تھا۔ وہ دونوں اسلام آباد گئے ہیں۔ اسلام آباد؟ مگر کس واسطے؟ داجی، وہ درار کی کوئی میٹنگ تھی اور اسے ایک ہفتے کے لیے جانا تھا، تو وہ بی بی کو اپنے ساتھ لے گیا ہے۔ ہمارا اجازت کے بغیر اس کا جرأت کیسے ہوا اس حویلی کی عورت کو باہر لے کر جانے کا؟ وہ شدید طیش میں تھے۔ داجی، اس کی بیوی ہے، وہ حق رکھتا ہے لے کر جانے کا اسے۔ اب کی بار ادہام نے ایک مہم سی کوشش کی تھی داجی کو قائل کرنے کی۔ تمہارا بیوی بھی تو تھا، تم تو نہیں لے کر گئے اسے آج تک باہر۔ ان کی بات پر ادہام نے اپنے لب بھینچ لیے اور وہاں سے چلا گیا۔ اس کے پیچھے ہی محجب اور صبی بھی نکل گئے۔ اب بس وہاں صرف پیر خان اور چھوٹے خان ہی موجود تھے۔ تم نے اسے روکا کیوں نہیں؟ وہ پیر خان کے برابر آئے تھے۔ وہ مجھے لگا ایسے ہی کہہ رہا ہے وہ۔ آج تک اس حویلی میں کسی نے ہمارا مرضی کے بغیر کچھ نہیں کیا، اور یہ پردیس سے پڑھ کر آنے والا لڑکا ہمارے برابر کھڑا ہو رہا ہے، ہم سے ٹکر لے رہا ہے، ہماری روایات سے، ہمارے خاندانی حسب نسب سے۔ وہ کسی بپھرے ہوئے شیر کی طرح تھے۔ وہ دونوں تو بس ضبط سے داجی کا غصہ دیکھ کر رہ گئے تھے۔ ادہام سیدھا لان میں نکلا تھا اور محجب اور صبی بھی ان کے پیچھے لان میں ہی آ گئے تھے۔ وہ ایک طرف رکھی ہوئی کرسیوں پر بیٹھ گئے تھے۔ ہاں، میری بھی بیوی تھی، میں اسے تو نہیں لے کر گیا باہر۔ میں کم ہمت تھا نا، یہ جرأت کر ہی نہیں پایا کہ اپنی بیوی کی خوشی کے لیے کچھ کر سکوں۔ کتنا شوق تھا پلوشے کو بھی گھومنے پھرنے کا، لیکن میں ان روایات اور داجی کے خوف سے کبھی ہمت ہی نہیں کر پایا۔ اور درار، وہ ٹھیک رہ گیا، ایٹ لیسٹ وہ ان فضول روایات کو فالو نہیں کرتا۔ وہ میری طرح پھوہڑ نہیں ہے، وہ میری طرح ڈرپوک نہیں ہے جو اپنی بیوی کے لیے سٹینڈ بھی نہیں لے سکا۔ لالا، کیا ہو گیا آپ کو؟ ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ آپ نے تو ان کے احترام میں خاموشی اختیار کی تھی نا؟ نہیں، احترام میں نہیں، بزدلی میں۔ 5 سال سے پلوشے اس حویلی میں قید ہے، صرف 2 بار اپنے میکے گئی ہے یار۔ یہاں پر ہم کسی کی بیٹی بیاہ کر لاتے ہیں، خرید کر تو نہیں جو ایسا سلوک ہوتا ہے۔ ماڈرن زمانہ ہے، لیکن ہم اپنی بیویوں کو فون نہیں دے سکتے کہ کہیں ان سے بات نہ ہو جائے کام کے دوران۔ کہیں سے نارمل بندوں والی زندگی نہیں ہے ہماری۔ لالا، آپ فکر مت کریں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ آخر کبھی نہ کبھی تو یہ سب ختم ہوگا نا، آخر کبھی تو سکون سے زندگی گزار سکیں گے۔ محجب کافی حد تک ادہام کو چل کرنے کی کوشش کر رہا تھا اور کامیاب بھی ہو گیا تھا کسی حد تک۔ اچھا، مجھے تو انتصارہ کی دوا لانی تھی، مورے نے کب سے بولا ہوا ہے مجھے۔ وہ کہہ کر اپنی کرسی سے اٹھ گیا، جبکہ محجب نے حیرت سے اس کی جانب دیکھا۔ کیوں، کیا ہوا انتصارہ کو؟ وہ ٹھیک تو ہے نا؟
وہ بے حد پریشانی سے اسے پوچھ رہا تھا، پریشانی اس کے چہرے سے جھلک رہی تھی۔ ایسی صورتحال میں بھی ادھام اور سبھی اپنی بے ساختہ آنے والی مسکراہٹوں کو نہیں روک پائے تھے۔ کیا ایسے ہنس کیوں رہے ہیں آپ دونوں؟ وہ خفگی سے ان دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ شرم نہیں آ رہی؟ میرے سامنے میری بہن کے لیے اتنا پریشان ہو رہے تو؟ وہ مسکراہٹ دبا کر سنجیدگی سے اسے کہہ رہا تھا۔ نہیں آ رہی، پتہ نہیں کیا ہوا ہے، اسے بتا بھی نہیں رہا تو۔ بخار ہے رات سے بہت تیز اسے۔ کیا اب کیسی طبیعت ہے اس کی؟ ٹھیک نہیں ہے، دوا لینے ہی جا رہا ہوں۔ میں چلوں کیا تیرے ساتھ؟ نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، میں بس تھوڑی دیر میں آ جاؤں گا۔ بچھڑ کر پھر ملیں گے، یقین کتنا تھا تو ایک خواب مگر حسین کتنا تھا۔ میرے زوال سے پہلے وہ مجھے چھوڑ گیا، حسین تو تھا ہی مگر ذہین کتنا تھا۔ اس آواز سے گاڑی کافی دور آ چکی تھی۔ گاڑی کا ماحول کافی خوشگوار تھا کیونکہ ارسل اور درار کی گفتگو ختم ہونے کا نام نہ لے رہی تھی، اور وہ پیچھے بیٹھی یہ اندازہ لگا سکتی تھی کہ وہ دونوں کس قدر گہرے دوست ہیں۔ اچانک ہی ارسل نے میوزک ٹیپ آن کر دی۔ ایف ایم پر آبدہ پروین کی خوبصورت آواز میں صوفی کلام گاڑی میں گونج اٹھا، اور وہ جو ساکن بیٹھی ہوئی تھی اس کلام کے ایک ایک لفظ کو اپنے اندر اتارنے لگی۔ تیرے عشق نچایا کر کے تھیا تھیا، تیرے عشق نے ڈیرا میرے اندر کیتا، بھر کے زہر دا پیالہ میں آپ پیتا، چھیتی آویں وے طبیبہ نہیں تے میں مر گئی، تیرے عشق نچایا کر کے تھیا تھیا۔ کلام ختم ہو چکا تھا پر انبہاج ابھی بھی اس کلام کے لفظوں میں ہی تھی۔ کہیں وہ یکدم گاڑی کے بریک لگنے سے ہوش میں آئی۔ گاڑی ایک ڈھابے کے باہر رک چکی تھی اور ارسل باہر نکل گیا تھا۔ ناشتے میں کیا کھائیں گی آپ؟ اس نے عام سے انداز میں سوال کیا تھا۔ مجھے بھوک نہیں ہے۔ میں نے یہ نہیں پوچھا کہ آپ کو بھوک ہے یا نہیں، صرف اتنا پوچھا کہ کھائیں گی کیا؟ کچھ بھی، اس نے ایک دم ہڑبڑا کر جواب دیا۔ وہ گہرا سانس بھرتا ہوا دروازہ کھول کر باہر نکلا تھا۔ میں ناشتہ لے کر آتا ہوں، آپ یہیں رکے۔ اور وہ کہہ کر باہر نکل گیا، جبکہ انبہاج وہیں دم سادے بیٹھی رہ گئی تھی۔ کیا تھا یہ شخص؟ دھوپ چھاؤں سا، اس کی سمجھ سے باہر تھا۔ کبھی پرواہ کرنے والا، کبھی بے غرض، پتہ نہیں وہ کبھی اس کے دل میں گھر بھی کر پائے گی کہ نہیں۔ اسے اب صحیح معنوں میں مشکل ہو رہی تھی۔ محجب نے درخنے سے کہہ کر سارا پتہ کروا لیا تھا کہ اس وقت انتصارہ کے کمرے میں کوئی نہیں ہے، اور یہ بھی کہ سب اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہیں۔ وہ چاہ کر بھی خود کو اسے ملنے سے نہیں روک پایا تھا۔ اسے کسی صورت سکون نہیں مل رہا تھا۔ اس نے پھر بھی یہ رسک لینے کے بارے میں سوچا تھا۔ ہاں آپ بتاؤ، سب ٹھیک ہے نا؟ کوئی مسئلہ تو نہیں ہوگا؟ نہیں خان جی، میں نے سب دیکھ لیا، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، تم یہیں رکو، اور کوئی گڑبڑ ہو نا فوری مجھے ہلکی سی آواز دینا، اوکے؟ جی خان جی۔ محجب گہرا سانس خارج کرتا ہوا درخنے کو باہر کھڑا کر کے خود اندر داخل ہوا۔ کمرہ پورا نیم اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا، اور اس کی متاع حیات دنیا مافیہ سے بے خبر بستر پر سوئی ہوئی تھی۔ اس کے چہرے کی جانب دیکھ کر محجب کو دل کو کچھ ہوا تھا۔ ایک ہی دن میں وہ صدیوں کی بیمار نظر آ رہی تھی، چہرے پر زردی گھلی ہوئی لگ رہی تھی۔ وہ بے اختیار اس کی جانب بڑھا تھا، اس کے پاس ہی بیڈ پر بیٹھ گیا۔ انتصارہ کا ایک ہاتھ محجب نے اپنے ہاتھ میں تھاما تھا۔ وہ سوئے ہوئے کوئی معصوم سی گڑیا لگ رہی تھی۔ اس نے اس کا ہاتھ اپنے لبوں سے لگایا تھا۔ اس کے لمس کی حدت تھی کہ سوئی ہوئی انتصارہ کسمسائی تھی، اور پھر اس نے آنکھیں کھول دی تھیں۔ انتصارہ کا ہاتھ ابھی بھی محجب کے ہاتھ میں تھا، جس کی حرارت سے محجب کو اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کی طبیعت واقعی زیادہ خراب ہے۔ انتصارہ حیرت سے ابھی بھی محجب کی جانب دیکھ رہی تھی، جیسے یقین کرنا چاہ رہی ہو کہ وہ خواب میں اسے دیکھ رہی ہے، وہ سچ میں اس کے سامنے ہے۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ کیا کر لیا تم نے؟ دیکھو کتنی طبیعت خراب ہے تمہاری۔ وہ پیار سے اس کے دونوں ہاتھ تھام کر اسے پوچھ رہا تھا۔ شاید اس کی فکر تھی کہ پیار سے پوچھنا تھا۔ انتصارہ کی نظریں ایک دم جھک گئی، اور دو تین آنسو اس کی آنکھ سے محجب کے ہاتھ پر گرے، جس پر وہ حیرانی سے اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ کیا ہوا؟ تم رو کیوں رہی ہو؟ وہ پریشانی سے اس سے مخاطب تھا، بس اس کو پوچھنا تھا۔ انتصارہ کے رونے میں اور شدت آ گئی، اور وہ محجب کے شانے سے لگ کر شدت سے رونا شروع ہو گئی۔ محجب اس کی اس طرح سے کرنے پر بہت پریشان ہو گیا۔ اس نے انتصارہ کے بال سے ہلانے شروع کر دیے۔ انتصارہ کیا بات ہے؟ کیوں رو رہی ہو ایسے؟ ادھر دیکھو میری طرف۔ اس نے اس کا چہرہ تھام کر اپنی طرف کیا، جو کہ رونے کے باعث سرخ ہو چکا تھا۔ بتاؤ بھی، دیکھو تم مجھے پریشان کر رہی ہو ایسے کر کے، مجھے ڈر لگ رہا ہے بہت۔ اس نے روتے روتے ہی اس کو وجہ بتا دی۔ کیوں؟ کس بات کا ڈر؟ میں ہوں نا، تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے ہر وقت کوئی مجھ پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ کیسی بچوں جیسی بات کر رہی ہو؟ ایسا کچھ نہیں ہے، بس تمہاری طبیعت خراب ہے نا، اس لیے تمہیں ایسا فیل ہو رہا ہے۔ تم ریسٹ کرو، میں چلتا ہوں، کوئی آ نہ جائے۔ وہ اس کو بستر پر لٹا کر اس کے اوپر کمفرٹر ڈال کر پلٹنے ہی والا تھا، جب انتصارہ نے اس کی بازو تھامی۔ مجھے کبھی چھوڑیں گے تو نہیں نا؟ وہ بہت معصومیت سے احمقانہ سوال کر رہی تھی۔ محجب کو بے اختیار ہنسی آئی تھی، لیکن اس نے قدرے سنجیدہ صورت بنائی ہوئی تھی۔ وہ تھوڑی دیر خاموشی سے اسے دیکھتا رہا، پھر جب بولا تو انتصارہ کا دل لرز گیا۔ کوئی اپنی زندگی کو کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ یاد رکھنا انتصارہ، جس دن تمہیں پانے کی خواہش دم توڑے نا، اور تم تک آنے والا راستہ بند ہو جائے گا، اس دن محجب سنان خان کا آخری دن ہوگا۔
وہ کہہ کر رکا نہیں، تیزی سے باہر نکل گیا اور انتصارہ وہیں حیرت کی تصویر بنی اس کے الفاظ پر غور کرتی گئی۔ بے ساختہ انتصارہ نے اس کی لمبی عمر کی دعا مانگی تھی۔ میرے وجود کے بائیں پہلو میں دل نہیں، تم دھڑکتے ہو۔ تھوڑی دیر میں درار ناشتہ لے کر آ گیا۔ ناشتے میں وہ پراٹھے، آملیٹ اور چائے لے کر آیا تھا۔ وہ 2 لوگوں کا ناشتہ تھا۔ انبہاج ناشتے کو دیکھ کر سوچ رہی تھی اتنا زیادہ کیسے کھائے گی، نہ کھایا تو کہیں زبردستی نہ کھلا دے، اس لیے کچھ کہنے کے بجائے خاموشی سے بیٹھی رہی۔ کچھ ہی دیر میں دوسری طرف کا دروازہ کھول کر درار بھی اس کے برابر میں پیچھے بیٹھ گیا۔ انبہاج نے اسی لمحے حیرت سے اس کی جانب دیکھا، وہ بھی اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ آپ یہاں ناشتہ کریں گے؟ ہاں کیوں، میں یہاں ناشتہ نہیں کر سکتا؟ وہ الٹا اس سے سوال کر رہا تھا اور سوالیہ نظروں سے اسے گھور بھی رہا تھا۔ نہیں، میرا یہ مطلب نہیں تھا، مجھے لگا تھا شاید آپ اپنے دوست کے ساتھ ناشتہ کریں گے۔ آج کل کچھ زیادہ ہی آپ کو لگ رہا ہے۔ کنٹرول یور تھاٹس مائی وائف۔ وہ کسی اور ہی موج میں تھا۔ انبہاج تو ڈر ہی گئی تھی۔ آپ یہ 2.5 گز کی چادر ہٹا دیں منہ سے، کوئی نامحرم نہیں دیکھ رہا آپ کو، صرف میں ہی دیکھ رہا ہوں جو کہ آپ کا محرم ہے۔ وہ پراٹھے کا نوالا منہ میں ڈالتے ہوئے مزے سے بول رہا تھا۔ دارجی کو دھوکہ دے کر موڈ دیکھو کتنا اچھا ہے ان کا۔ یہ صرف انبہاج سوچ ہی پائی تھی، اگلے ہی لمحے اس نے چادر ہٹا دی تھی۔ اب سوچ کیا رہی ہیں، کھائیں۔ اس نے ناشتے کی طرف اشارہ کیا۔ پھر انبہاج نے دوسرے پڑے ہوئے پراٹھے کا لقمہ توڑنے والی تھی جب ایک بار پھر اس نے روکا۔ اسی پراٹھے سے کھائیں۔ اس نے اپنے پراٹھے کی جانب اشارہ کیا جس سے ابھی بھی اس نے 2-3 لقمے توڑے تھے۔ انبہاج نے گہرا سانس بھر کر اسی پراٹھے سے لقمہ توڑنا چاہا جبکہ اس کا ہاتھ پورے پراٹھے کو ڈھانپا ہوا تھا، اس لیے انبہاج کے لیے لقمہ توڑنا مشکل ہو رہا تھا۔ آخر اس نے کوشش کرنے کے بعد ضد چھوڑ کر پراٹھا چھوڑ دیا۔ مجھے بھوک ہے ہی نہیں، آپ ہی کھا لیں۔ اچھا مذاق کر رہا تھا، کھائیں۔ اسے انبہاج کو تنگ کرنے میں مزہ آ رہا تھا۔ پھر اس نے کسی خیال کے تحت اسے تنگ کرنا چھوڑ دیا اور واپس سنجیدہ ہو گیا۔ دونوں نے ناشتہ ختم کیا۔ کچھ ہی دیر میں ارسل کے آنے کے بعد درار نے واپس گاڑی سٹارٹ کر دی اور اسلام آباد روڈ کی جانب ڈال دی۔ دارجی کا غصہ کسی طور کم نہیں ہو رہا تھا۔ انہوں نے سوچا تھا کہ درار کے آنے کے بعد اسے سزا دیں گے۔ ابھی کے لیے انہوں نے صرف صبر سے کام لیا تھا۔ پریشانی سب کو تھی۔ پیر بیگم تو درار کے لیے خاصی فکر مند تھی کہ دارجی درار اور انبہاج کے آنے کے بعد ان کے ساتھ کیسا سلوک کریں گے۔ اب دیکھنا یہ تھا کہ ہوتا کیا ہے۔ سبھی اپنی گاڑی میں انتصارہ کی دوا لے کر واپس آ رہا تھا۔ اس نے اپنی گاڑی حویلی کے گیٹ کے باہر روکی اور ہارن بجایا جب کسی نے اس کی گاڑی کا شیشہ بجایا۔ اس نے اپنے سن گلاسز لگی ہوئی آنکھیں اس کی جانب متوجہ کی اور ونڈ اسکرین نیچے کی۔ کوئی بوڑھا سا آدمی تھا۔ جی بابا، کیا کام ہے آپ کو؟ اس نے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ بچے، یہ سردار اشمل خان کی حویلی ہے؟ جی انہی کی ہے۔ آپ؟ جی میں ان کا پوتا ہوں، سالک اشمل خان۔ بیٹا کیا آپ کو دارجی سے ملنا ہے؟ نہیں، تمہیں یہ بس انہیں دے دینا۔ اس نے وہ طے شدہ کاغذ ان کی جانب بڑھایا اور پلٹ کا تیز قدم اٹھاتے گیا۔ پیچھے نے آوازیں دیتا ہی رہ گیا مگر وہ نہیں رکے۔ تب تک چوکیدار نے گیٹ کھول دیا تھا۔ اس نے گاڑی اندر پوش میں لا کر کھڑی کی اور اتر کر اندر کی جانب بڑھ گیا۔ وہ جانتا تھا کہ دارجی اس وقت مردان خانے میں ہی ہوں گے۔ مردان خانے میں پہنچ کر اس نے دارجی کو مخاطب کیا۔ دارجی، یہ کوئی بابا آپ کے لیے دے کر گیا ہے۔ اس نے طے شدہ کاغذ ان کی جانب بڑھایا۔ انہوں نے کاغذ تھام کر اسے کھولا اور پڑھنا شروع کیا۔ جیسے جیسے ان کی نظریں کاغذ پر لکھی ہوئی تحریر پر پڑ رہی تھیں، ان کے ماتھے پر بل نمودار ہوتے جا رہے تھے اور پھر کاغذ پورا پڑھ کر انہوں نے اپنی مٹھیاں غصے سے بھینچی تھیں اور ان بلوں کی جگہ اب غصے اور اشتعال نے لے لی تھی۔ کیا بات ہے دارجی، کیا ہے یہ اور کیا لکھا ہے اس میں؟ پیر خان نے آگے بڑھ کر سوال کیا تھا مگر دارجی آگے سے بالکل خاموش تھے۔ غصے اور ضبط سے ان کی آنکھیں سرخ پڑ رہی تھیں مگر وہ کچھ بھی نہیں بولے تھے۔ پیر خان نے خود ہی آگے بڑھ کر ان سے وہ کاغذ تھام لیا اور انہوں نے بھی بغیر کسی مزاحمت کے وہ کاغذ پیر خان کو لینے دیا تھا۔ پیر خان نے صوفے پر بیٹھ کر کاغذ پڑھنا شروع کیا تھا۔ سردار اشمل خان، تم نے اپنی زندگی بہت سکون سے دوسروں پر حکومت کرتے ہوئے گزاری ہے۔ تمہیں ہمیشہ سے اپنی روایت بہت عزیز رہی ہیں۔ انہی روایت کی خاطر 30 سال پہلے تم نے بے حد بے دردی سے میری محبت اور اولین خواہش کو مجھ سے چھین لیا تھا۔ لیکن تم فکر مت کرو، دنیا مکافات عمل کا نام ہے، اسی لیے اب وقت آ گیا ہے کہ تمہیں تمہارے کیے کی سزا ملے۔ تمہارے آنسو بہانے کا وقت آ گیا ہے سردار اشمل خان۔ تمہارے کیے کی سزا تمہارے عزیز از جان خاندان کو ملے گی اور تم پچھتاؤ گے۔ وقت زیادہ دور نہیں ہے، الٹی گنتی شروع کر دو۔ وقت پھر سے 3 سال پہلے چل کر کھڑا ہو گیا ہے۔ ابھی کے لیے میری طرف سے ایک چھوٹا سا دھچکا تھا اس خط کی صورت میں، پوری پکچر باقی ہے، ابھی بس تم دیکھتے جاؤ۔ میرا نہیں خیال کہ تمہیں نام بتانے کی ضرورت ہے، تم خود سمجھدار ہو۔ اپنا خیال رکھنا، خدا حافظ۔ تحریر ختم ہو چکی تھی پر پیر خان کے چہرے پر اس وقت غصے کی جگہ حیرت نے لے لی تھی، کیونکہ 30 سال پہلے جو بھی صورتحال ہوئی تھی اس کا 1% بھی وہ نہیں جانتے تھے۔ حالانکہ انہیں پتہ ہونا چاہیے تھا، انہوں نے دارجی کی جانب سوالیہ نظروں سے دیکھا تھا، پر ان کے کچھ کہنے سے پہلے ہی دارجی مردان خانے سے چلے گئے تھے اور وہ وہیں ساری صورتحال کو سمجھنے کی کوشش کرتے رہ گئے تھے۔
بلیک ہیلکس اسلام آباد کی حدود میں داخل ہوئی تھی۔ بلا شبہ اسلام آباد ایک خوبصورت اور پر رونق شہر تھا۔ امتیاز کبھی بھی اس طرح کسی اور شہر حویلی سے باہر نہیں گئی تھی، یا یہ کہہ لیں کہ اس کی دنیا بس سوات سے شروع ہو کر وہیں پر ختم ہو جاتی تھی۔ ابھی جب وہ سوات سے باہر آئی تھی تو اسلام آباد کی پر رونق سڑکیں اور خوبصورت پہاڑ بڑے اشتیاق سے دیکھ رہی تھی۔ سوات میں ہمیشہ سکون ہوتا تھا، اور اس سکون زدہ ماحول میں جب دریائے سوات بہتا تو اس کا شور پورے سوات پر چھاتا تھا۔ بے تحاشا تیزی سے بہتا ہوا دریا ہر کسی کی توجہ اپنی طرف کھینچ لیتا، لیکن اسلام آباد میں کوئی دریا نہیں تھا۔ وہاں اور بہت سے دیکھنے لائق مقام تھے۔ امبہاج کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ درار سے کہے کہ اب اگر اسلام آباد آ ہی گئے ہیں تو وہاں کی مشہور جگہ فیصل مسجد، دامن کوہ، شکر پڑیاں وغیرہ دکھائے اسے، پر وہ کہاں اس مغرور انسان سے کوئی فرمائش کر سکتی تھی؟ دونوں میں ایسا رشتہ ہی کہاں تھا کہ وہ کوئی فرمائش کرتی؟ بس وہ چپ چاپ ونڈ اسکرین سے باہر دیکھ رہی تھی۔ بے ساختہ اس نے فرنٹ مرر میں دیکھا، اسی لمحے درار نے بھی ڈرائیو کرتے ہوئے مرر میں پیچھے دیکھا تھا۔ دونوں کی نظریں ملی تھی۔ کتھئی آنکھوں نے گہری سمندری آنکھوں میں دیکھا تھا، پر اگلے ہی لمحے گہری سمندری آنکھیں کتھئی آنکھوں سے ہٹا لی گئی تھیں۔ کتھئی آنکھیں چاہتی تھی کہ گہری سمندری آنکھیں ابھی کچھ دیر اور ان میں دیکھیں، پر یہ ممکن نہیں ہوا۔ نہ جانے کیوں کتھئی آنکھوں کو غصہ آیا تھا، اور غصے سے درار کا پاؤں بریک پر زور سے پڑا تھا۔ سیاہ ہیلک ایک دم ان بیلنس ہوئی اور چرر کی آواز کے ساتھ رک گئی۔ ارسل کا سر ڈیش بورڈ میں لگتے لگتے بچا اور امبہاج کا درار کی سیٹ میں۔ کیا ہو گیا یار، آرام سے۔ ارسل نے درار کے اس طرح زور سے بریک لگانے کی طرف اشارہ کیا۔ اس نے خاموشی سے اس کی بات سنی اور بغیر کوئی جواب دیے ہیلکس پھر سے سٹارٹ کی۔ پیچھے بیٹھی ہوئی امبہاج اس کے غصے کی وجہ سمجھ گئی تھی۔ وہ بس گہرا سانس بھر کر رہ گئی۔ وہ ناشتہ کر کے آفس چلا گیا اور وہ بھی کمرے میں آ گئی اور کمرہ سمیٹنے لگ گئی۔ ذکوان کی ناشتے پر کہی گئی بات اسے بار بار یاد آ رہی تھی۔ بھلے وہ اس سے بات نہیں کر رہی تھی، پر یہ جھوٹ نہیں تھا کہ وہ بے حد محبت کرتی ہے اس سے، اس لیے وہ بات سوچ سوچ کر اس کے چہرے پر شرمگین مسکراہٹ پھیلتی جا رہی تھی۔ اس نے اپنی شہد رنگ زلفوں کو ڈھیلے جوڑے میں لپیٹا اور کمرہ سمیٹ کر نیچے آ گئی۔ پھوپھی جان نوری سے صفائی کروا رہی تھیں۔ پھوپھی جان چھوڑیں یہ سب کام۔ ارے بچے، اب تو عادت ہے مجھے ان سب کاموں کی، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بس اب آپ اپنی عادتیں بدل ڈالیں، کیونکہ میں آ گئی ہوں نا، اب آپ کو کوئی بھی کام کرنے کی ضرورت نہیں۔ آپ ریسٹ کیا کریں اور کوئی بھی کام ہو مجھے آپ نے بتانا ہے۔ اب آپ یہاں آرام سے بیٹھیں۔ اس نے ان کے کندھے جو ہی بٹھانے کے لیے تھاما، رضویٰ بیگم کی در سے سسکی نکلی۔ میسا نے ایک دم انہیں چھوڑا اور حیرت سے اس کی جانب دیکھا۔ کیا ہوا ہے آپ کو؟ ارے کچھ نہیں بچے، وہ بس ذرا سا کندھوں میں درد ہے۔ انہوں نے نگاہیں چراتے ہوئے کمزور سی دلیل دی، جس پر کچھ دیر تو میسا انہیں دیکھتی رہی اور پھر چائے بنانے کا کہہ کر کچن میں چلی گئی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی جب سے وہ یہاں آئی تھی رضویٰ بیگم کو کوئی نہ کوئی چوٹ یا کوئی نہ کوئی درد ہی تھا۔ اس نے سوچا اب وہ ان کا بہت سارا خیال رکھے گی تاکہ ان کو کسی بھی قسم کی کوئی تکلیف نہ ہو۔ خان حویلی میں جہاں ہر وقت چہل پہل رہتی تھی، وہاں سناٹوں کا راج تھا۔ انتصارہ کی طبیعت آگے سے کچھ بہتر تھی۔ مردان خانے میں کل شام سے دارجی نے کوئی ملاقات نہیں کی تھی۔ وہ کل شام سے اپنے کمرے میں بند تھے۔ قبیلے کے سارے معاملات پیر خان ہی دیکھ رہے تھے، پر آخر کب تک؟ کتنی بار دارجی سے بات کرنے کی کوشش کی گئی، انہوں نے ملنے سے انکار کر دیا۔ پریشانی تو حد سے سوا تھی۔ دارجی اسی طرح اپنے کمرے میں بند تھے۔ وہ بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے بیٹھے ہوئے تھے اور نہ جانے کب تک ایسے بیٹھے جب بی بی جان کمرے میں داخل ہوئیں اور انہوں نے اس طرح سے دارجی کو بیٹھے دیکھا تو وہ چلتی ہوئی ان کے قریب آ کر بیٹھ گئیں۔ کیا بات ہے خان، ہم تم کو رات سے دیکھ رہے ہیں، تم پریشان لگ رہے ہیں ہم کو۔ انہوں نے بی بی جان کی بات سن کر ایک گہرا سانس بھرا اور سیدھا ہو کر بیٹھ گئے۔ ہم بہت تھک گیا ہے بانو۔ وہ بہت کم بی بی جان کو اس نام سے مخاطب کرتے تھے، ورنہ وہ انہیں زرنور بانو ہی کہا کرتے تھے۔ اگر آج وہ انہیں اس نام سے مخاطب کر رہے تھے تو بی بی جان کے لیے چونکنا لازمی تھا۔ کیا بات ہے خان، تم ایسا کیوں بول رہے؟ بانو، ہم اپنا خاندان اور اولاد سنبھال کر تھک گیا ہے۔ اب ہمیں اتنا ہمت نہیں کہ ہم پھر سے لڑیں، خاندان اور روایات دونوں بچا لیں۔ ان کا لہجہ بے حد غیر معمولی تھا، اتنا کہ بی بی جان پریشان ہو گئی تھیں۔ لیکن تم میں اتنا ہمت ہے کہ تم اپنا خاندان بچا سکو، لیکن کیا تم ہم کو بتائے گا کہ ہوا کیا ہے؟ اس کا خط آیا ہے میرے نام۔ وہ ایک دم گہری سوچوں میں چلے گئے تھے۔ کس کا خط آیا ہے خان؟ وہ ان کی بات نظر انداز کرتے ہوئے پھر سے بول رہے تھے۔ 30 سال پہلے جو بھی ہوا تھا وہ اس کا سزا دینا چاہتا ہے ہم کو، ہمارے خاندان کو تباہ کر کے۔ ہم نہیں جانتا وہ کیا کرنے والا ہے، پر ہم کو خوف آ رہا ہے۔ اب ہمت نہیں ہے ہم میں کہ کچھ بھی برا ہوتا ہوا دیکھ سکیں۔ کچھ بھی برا نہیں ہوگا۔ 30 سال پہلے جو بھی ہوا اس وقت تمہاری جگہ کوئی بھی ہوتا تو یہی کرتا۔ ہم جانتا ہے روایات اور حسب نسب سب سے پہلے ہے۔ وہ انہیں اپنے طور پر بہلانے کی کوشش کر رہی تھیں، مگر وہ خود حقیقی معنوں میں پریشان ہو گئی تھیں۔ ذکوان آفس میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس کا موڈ سخت خراب ہو چکا تھا، کیونکہ اسے ابھی بھی خبر ملی کہ درار اور امبہاج دارجی کو بتائے حویلی بغیر اسلام آباد حویلی سے چلے گئے ہیں۔ تبھی اسے غصہ آ رہا تھا کہ درار دارجی کی مرضی کے بغیر امبہاج کو لے کر اسلام آباد چلا گیا۔ اتنی جرأت آخر اس میں آئی کہاں سے؟ یہ سوچ سوچ کر اس کا دماغ پھٹ رہا تھا۔
مطلب سب کچھ کرنے کے بعد، ساری نافرمانی کرنے کے بعد بھی وہ وہیں کا وہیں ہے، اور میں نے صرف اپنا حق استعمال کرنا چاہا، وہ بھی حق شریعت نے جو ہمیں دیا ہے، میرے وہ استعمال کرنے پر کس طرح مجھے حویلی سے بے دخل کیا تھا، اور اب جب خود کا پوتے نے روایت کی خلاف ورزی کی ہے تو میں دیکھتا ہوں کہ اسے کیا سزا ملتی ہے۔ اب مزہ آئے گا درار سنان خان کہ مجھے ہرانے کے بارے میں سوچا تھا نا تم نے، آپ دیکھو تم خود کس طرح داجی کی نظروں سے گرتے ہو، اور یہ کام کوئی اور نہیں، میں ہی اپنی مبارک زبان سے کروں گا، بس تم دیکھتے جاؤ۔ تمہیں ہارنے پر مجبور نہ کیا تو میرا نام بھی ذکوان شیر خان نہیں۔ اس نے خود سے کہہ کر ایک تسلی بخش سانس خارج کیا اور کرسی کی پشت سے سر ٹکا لیا۔ اس نے آنکھیں بند کی تھیں کہ اسے میسا کا خیال آیا تھا، ساتھ میں اپنا رویہ بھی۔ ایسے اسے تھوڑی سی شرمندگی ہوئی تھی کہ اتنا سخت رویہ نہیں اپنانا چاہیے تھا اسے میسا کے ساتھ۔ اسے برا لگا تھا کہ ایک بار بھی اس نے اسے مخاطب نہیں کیا تھا۔ بے ساختہ اس نے سوچا کہ اسے برا کیوں لگ رہا ہے، اپنی ذات کی نفی ہونا، پر پھر اس کی ضمیر نے اسے جھنجھوڑنے کی ایک ناکام کوشش کی تھی۔ اسے بھی تو برا لگتا ہوگا جو تم اس کی ذات کی نفی کرتے ہو۔ یہ اس کی ضمیر نے اس سے کہا تھا۔ نہیں، میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، زبردستی ایک انچاہی عورت مجھ پر تھوپ دی گئی ہے۔ وہ سب کچھ جانتے ہوئے حقیقت سے بڑی آسانی سے نظریں چرا گیا تھا۔ وہ ایک آفس کا منظر تھا جہاں وہ اپنے باپ کے سامنے بے حد مؤدب انداز میں بیٹھا ہوا تھا۔ وہ وہاں کیوں تھا یہ وہ بہت اچھے سے جانتا تھا۔ اس کا باپ اس سے رپورٹ طلب کر رہا تھا، مگر وہ حیران تھا کہ وہ آدھے گھنٹے سے اپنے باپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے اور اس کے باپ نے ایک لفظ بھی نہیں بولا۔ کیوں؟ وہ یہ سوال خود سے کافی بار کر چکا تھا، مگر اپنے باپ سے کرنے کی ہمت وہ اپنے اندر نہیں پاتا تھا۔ لیکن کب تک؟ آخر اس نے گلا کھنکارا اور اپنے باپ کو اپنی جانب متوجہ کیا جو کہ ایزی چیئر کی پشت سے ٹیک لگا کر بیٹھا ہوا تھا۔ ہاں فودیل بچے، بولو کیا کہنا چاہتے ہو؟ شاید وہ بھی اپنے بیٹے کی آنکھوں میں سوال پڑھ چکے تھے اور اس کا جھنجھلایا ہوا چہرہ بھی دیکھ چکے تھے۔ بابا جان، میں یہ سوچ رہا تھا کہ جو کام کرنے کا میں نے آپ کو بولا تھا وہ میں نے اپنے بندوں سے کہہ کر کروا تو دیا ہے، پر آپ نے ابھی تک کوئی تفصیل مجھ سے نہیں مانگی، ایسا کیوں؟ اس کی بات پر وہ بے ساختہ کہکا لگا کر ہنسے تھے اور وہ الجھی ہوئی نگاہوں سے ان کی جانب دیکھ رہا تھا۔ تمہیں کیا لگ رہا تھا ہم یہ کام بس تمہیں سونپ کر خود ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ گیا؟ ایسی غلطی بالکل بھی نہیں ہے۔ میں نے جو دیکھا ہے نا، اس کے بعد تو میرے دل میں ایک ٹھنڈی ٹھار پہاڑ پڑ گئی ہے۔ وہ خوف جو کسی کو کھونے کا ہوتا ہے نا، وہ خوف جو 30 سال پہلے میرے اندر تھا، میرے دل میں تھا، میرے چہرے کا احاطہ کیے ہوئے تھا، آج وہی خوف کسی بہت اپنے اور پیارے کو کھونے کا سردار اشمل خان کے چہرے پر دیکھا ہے میں نے۔ ایک سکون سا اترتا ہوا محسوس ہوا ہے مجھے۔ شدت سے انتظار ہے اس وقت کا جب وہ ٹوٹ کر بکھرے گا جیسے میں ٹوٹا تھا۔ وہ اپنی بات ختم کر چکے تھے جبکہ فودیل حیران تھا اپنے باپ کی باتوں سے، جس کے اندر خان حویلی کے مکینوں کے لیے بے انتہا نفرت بول رہی تھی۔ ارسل کے بے حد اصرار کے باوجود درار اس بات پر راضی نہیں ہوا تھا کہ وہ ارسل کے گھر رکے، اس لیے اسے ڈراپ کرنے کے بعد وہ امبہاج کو لے کر اسلام آباد میں ادھام کے فلیٹ میں آ گئے، جس کی چابی اس نے کچھ دن پہلے ہی اس سے لی تھی۔ دروازہ کھول کر اس نے امبہاج کو اندر جانے کا اشارہ کیا اور پھر خود بھی اس کے پیچھے اندر داخل ہو گیا۔ فلیٹ کافی کشادہ تھا، فل فرنشڈ بھی تھا، ضرورت کی ہر چیز موجود تھی، بس کافی عرصے سے بند ہونے کی وجہ سے اس میں صفائی کی ضرورت تھی۔ آپ اندر سے دروازہ بند کر لیں، میں تب تک مارکیٹ سے ایک ہفتے کے حساب سے کوئی ضرورت کا سامان لے کر آتا ہوں، اور یاد رکھیے گا آپ یہاں کسی کو نہیں جانتی، اس لیے میرے آنے تک چاہے کوئی بھی آ جائے آپ دروازہ نہیں کھولیں گے، سمجھ گئی نا؟ میں چابی ساتھ لے کر جا رہا ہوں، اس لیے خود ہی کھول کر آ جاؤں گا۔ وہ کہہ کر الٹے پاؤں باہر نکل گیا۔ حالانکہ کافی تھک چکا تھا، پر فی الحال اسے اپنی ضرورت کے حساب کے ساتھ سامان لانا تھا، اور اس کے جاتے ہی امبہاج گہرا سانس لیا اور ایک جانب دھول سے اٹے ہوئے صوفے پر دھول جھال کر بیٹھ گئی اور فلیٹ کا جائزہ لینا شروع کر دیا۔ فلیٹ تو بہت اچھی حالت میں ہے، مگر اسے صفائی کی ضرورت ہے، اس نے خود سے کہا تھا، اور اپنی ساری چادر اتار کر ایک جانب رکھی تھی اور خود سائڈ پر بنے چھوٹے سے اوپن کچن کی جانب بڑھی تھی۔ اس نے یکے بعد دیگر سارے کیبن کھول کر چیک کیے، کچھ ہی چیزیں موجود تھیں، البتہ برتن موجود تھے۔ اس نے آگے بڑھ کر بند پڑے ہوئے فریج کا سوئچ لگا کر اسے آن کیا اور پانی کی بوتلیں بھر کر سائڈ پر رکھیں، پھر خود ایک گلاس پانی پیا، ادھر ادھر بکھرا ہوا تھوڑا بہت سامان سمیٹ کر خود کچن سے باہر آ گئی۔ باہر آ کر اس نے درمیانے سائز کے لاؤنج پر ایک نظر ڈالی، وہاں ایک صوفہ سیٹ پڑا تھا اور درمیان میں ایک درمیانی سائز کی شیشے کی میز۔ اس نے دھول مٹی سے اٹی ہوئی چادریں صوفوں سے ہٹائی اور انہی چادروں سے سارے صوفے جھاڑے، ان کے کشن اچھے سے رکھے اور اچھے سے میز صاف کیا، صحیح کر کے رکھا، اب قدرے بہتر حالت میں لگ رہا تھا۔ کام کرتے ہوئے اس کا دوپٹہ اسے بار بار تنگ کر رہا تھا۔ اس نے دوپٹہ اتار کر ایک طرف صوفے پر رکھا اور جگہ جگہ سے دھول مٹی صاف کرنے لگی۔ پھر اس نے کمرے کا رخ کیا، وہاں بھی ایک مناسب سا ڈبل بیڈ تھا۔ حویلی میں تو درار کا کنگ سائز بیڈ تھا، یہاں بس مناسب سا۔ بے اختیاری سے ایک جھرجھری سی آئی تھی، اس نے سر جھٹک کر کمرہ سمیٹنا شروع کر دیا۔ بیڈ پر بیڈ شیٹ کی ضرورت تھی، پر اسے کہیں بھی بیڈ شیٹ نہیں دکھ رہی تھی۔ اس نے پرانی دھول سے اٹی ہوئی بیڈ شیٹ اتار کر نیچے پھینکی اور نئی بیڈ شیٹ کی تلاش میں اس نے کمرے میں ایک طرف بنی ہوئی چھوٹی سی وارڈروب کھولی جو کہ خالی تھی۔ اس نے وارڈروب میں ادھر ادھر نظر دوڑائی تو اسے اوپر والے حصے میں کچھ بیڈ شیٹس نظر آ گئیں، لیکن مسئلہ یہ تھا
کہ وہ بیڈ شیٹس نکالے کیسے، کیونکہ وہ بہت اونچی رکھی ہوئی تھی۔ اب وہ سوچ رہی تھی کہ کیا کرے۔ اس نے ادھر ادھر نظر دوڑائی تو اسے ایک چھوٹا سا اسٹول کچن میں پڑا ہوا نظر آ گیا۔ وہ اسٹول لے کر آئی اور اس نے وارڈروب کے سامنے رکھا اور خود اس پر چڑھ گئی۔ اس نے بیڈ شیٹس میں سے ایک مناسب سی منتخب کی اور نکال کر اترنے ہی والی تھی جب اسٹول ان بیلنس ہوا۔ وہ گرنے ہی والی تھی، بے ساختہ اس کی چیخ بلند ہوئی، لیکن اس سے پہلے وہ گرتی درار نے اسے تھام لیا تھا۔ ارے آرام سے! اس نے اسے پکڑ کر آرام سے نیچے اتارا تھا۔ امبہاج کو بے حد شرمندگی ہو رہی تھی کیونکہ اس کے پاس دوپٹہ نہیں تھا۔ جو ہی امبہاج نے اس کی طرف منہ کیا تھا، بے ساختہ درار کا قہقہ بلند ہوا تھا۔ امبہاج پریشانی سے اس کی جانب دیکھ رہی تھی، پر اس کی ہنسی رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ کیا ہوا ہے، آپ ہنس کیوں رہے ہیں؟ وہ پریشانی سے اس سے پوچھ رہی تھی۔ اپنا چہرہ دیکھو ذرا۔ کیا ہوا ہے میرے چہرے کو؟ آؤ میرے ساتھ، میں دکھاتا ہوں تمہیں۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کر اسے آئینے کے سامنے لے گیا اور وہاں جا کر اس کا ہاتھ چھوڑ دیا اور خود اس کے پیچھے کھڑا ہو گیا۔ امبہاج نے پلکوں کی بار اٹھا کر خود کا عکس آئینے میں دیکھا۔ اس کے ناک پر اور رخساروں پر جگہ جگہ مٹی لگی ہوئی تھی۔ امبہاج اپنا حلیہ دیکھ کر پہلے تو شرمندہ ہوئی، لیکن پھر درار کو ہنستے دیکھ کر بے ساختہ مسکرا دی۔ اس نے آئینے میں اپنے پیچھے کھڑے اس شخص کو دیکھا اور اس کی مسکراہٹ وہیں سمٹی تھی۔ ایسا کبھی بھی نہیں ہوا تھا کہ وہ اسے دیکھ کر مسکرائی ہو، کیونکہ وہ اپنے اندر اتنی ہمت ہی پیدا نہیں کر پاتی تھی کہ اس شخص کو دیکھ کر جو سکون اس کے اندر اترتا تھا، اس سکون کی حدت کو محسوس کر سکے، مسکرا سکے۔ اب بھی وہ خاموشی سے سپاٹ چہرے کے ساتھ آئینے کے سامنے کھڑی تھی، پر دل تھا کہ اندر ایک ہلچل مچا رہا تھا۔ کب تک نہیں مسکراؤ گی امبہاج بی بی؟ کب تک دھڑکنوں پر پہرے بٹھاؤ گی؟ آخر تو سیے ہوئے لب کھولنے ہی پڑیں گے نا؟ میرا اندر بھی تھک گیا ہے اس شخص کے عشق کا بوجھ اٹھاتے اٹھاتے، اور یقین کرو دن بدن اس بوجھ میں اضافہ ہی ہو رہا ہے، تو تم اسے ہلکا کرو مجھ سے، پر بتا دو اسے کہ کیا ہے وہ تمہارے لیے۔ دل بڑے زور و شور سے امبہاج کو قائل کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ درار تب تک اس سے پیچھے ہٹ چکا تھا۔ تمہارا اندر اس شخص کے بوجھ سے پھٹ بھی جائے نا تو تمہیں یہ بوجھ اٹھانا ہی ہے، کیونکہ امبہاج سب برداشت کر سکتی ہے مگر عشق میں ہارنا نہیں، اور ابھی میرے ہارنے کے لمحات نہیں آئے۔ جب آئیں گے نا تو پھر اس شخص کے وجود کا بوجھ بھی میں تم پر سے ہٹا دوں گی۔ اس نے بھی بڑی عمدہ دلیل سے دل کو قائل کیا تھا، اور حیرت انگیز طور پر دل بہت جلد قائل ہو گیا تھا۔ وہ وہاں سے ہٹ کر واش روم میں فریش ہونے چلی گئی، کیونکہ اسے اپنی حالت بہت خراب محسوس ہو رہی تھی۔ محبت روٹ جائے تو اسے باہوں میں لے لینا، بہت ہی پاس کر کے اسے تم جانے نہ دینا، وہ دامن چھڑائے تو اسے تم قسم دے دینا۔ دلوں کے معاملے میں تو خطائیں ہو ہی جاتی ہیں معاف، تم ان خطاؤں کو بہانہ مت بنا لینا۔ محبت روٹ جائے تو اسے تم منا لینا، اگر نہ مانے تو باہوں میں لے لینا۔ وہ سارا دن رضا بیگم کے ساتھ باتیں کرتی رہی اور چھوٹے چھوٹے کام بھی ساتھ دیکھتی رہی۔ پھر شام میں یمامہ بھی یونیورسٹی سے آ گئی تو وہ دونوں اس کے ساتھ ہی بیٹھی تھی۔ چائے پیتے ہوئے ہلکی پھلکی گپ شپ بھی ہو رہی تھی جب میسا یمامہ کے چہرے پر غور سے دیکھ کر کچھ تلاش کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ یمامہ نے اسے اپنی طرف اتنے غور سے دیکھتا پایا تو بے اختیار اس سے پوچھ بیٹھی، کیا ڈھونڈ رہی ہو؟ سکون۔ اس نے بڑے آرام سے اس کی بات کا جواب دیا تھا۔ تم اس سکون کو میرے چہرے پر کیوں تلاش کر رہی ہو؟ کیونکہ تمہارا چہرہ ہمیشہ پرسکون رہتا ہے، لیکن کچھ دنوں سے جیسے اس کا سکون غائب سا ہو گیا ہے۔ کہیں محبت تو نہیں ہو گئی؟ محبت؟ ارے شکر اللہ کا، اس عذاب سے میں ابھی تک بچی ہوئی ہوں۔ اور ہاں، سکون کی بات ہے جہاں تک، تو سکون بھی دھوپ چھاؤں سا ہوتا ہے۔ جب دل اچھا ہوتا ہے تو چھاؤں میں ٹھنڈی پھوار بن جاتا ہے، جب دل برا ہوتا ہے تو دھوپ میں وبال جان بن جاتا ہے۔ وہ کندھے اچکا کر بڑے آرام سے سکون کی تفصیل بیان کر رہی تھی۔ تمہاری باتیں مجھے خوف دلا رہی ہیں مجھے، میسا نے اس کی باتوں پر حیران ہو کر کہا۔ کیوں، اس میں خوف آنے والی کون سی بات ہے؟ تم خود بھی تو اس طرح کی گفتگو کرنا شروع ہو گئی ہو، بہت سلجھی ہوئی، ہر وقت جھوٹا اور بے مقصد مسکراتی رہتی ہو، جیسے کسی نے لیبل دینا ہو تمہیں کہ جو جتنا برداشت کرے گا وہی سکندر۔ میسا حیرت سے اس کی جانب دیکھ رہی تھی، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کو کیا کہے۔ جواب میں وہ بس اسے یکٹک دیکھ رہی تھی۔ فکر مت کرو، جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے، یہ جو تمہارا چہرہ ہے نا سارے جواب دے دیتا ہے۔ جاؤ، تمہارے شوہر کے آنے کا وقت ہو گیا ہے، جا کر خود کو سنوارو تاکہ وہ تمہاری طرف دیکھے۔ وہ وہاں سے اٹھ کر چلی گئی اور میسا حق تک وہیں کی وہیں بیٹھی رہ گئی۔ یہ کون سی یمامہ تھی جو آج اس کے سامنے بیٹھی ہوئی تھی اور اسے لاجواب کر کے چلی گئی تھی؟ وہ خود بھی اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ وہ اب تیار ہونے کے بارے میں سوچنے لگی۔ کمرے میں آ کر اس نے وارڈروب کھولی اور اندر سے اپنے لیے ایک پیچ اور بلیک فراک نکالا جو کہ گھٹنوں سے ذرا نیچے تک آتا تھا، ساتھ میں بلیک ٹراؤزر تھا اور ٹائی اینڈ ڈائی بلیک اور پیچ دوپٹہ۔ میسا نے نہا کر پہن لیا، گیلے بال پشت پر ہی کھلے چھوڑے ہوئے تھے جن میں سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ وہ آئینے کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ میک اپ وہ بھی نہیں کرتی تھی، بس ہلکا سا پیچ لپ گلوز لگا لیا اور کانوں میں چھوٹے چھوٹے بلیک اسٹاپس پہن لیے۔ ناک میں پہنی ہوئی ڈائمنڈ نوز اس کے سرخ و سفید چہرے کو اور بھی نکھار رہی تھی۔ وہ بڑی فرصت سے خود کو آئینے میں سنوار رہی تھی، اس بات سے بے خبر کہ کسی نے اس کی ایک ایک ادا کو اپنے دل میں قید کیا ہے۔ بیچارہ ذکوان ابھی آفس سے آیا تھا اور چینج کرنے میں آیا، جب اسے آئینے کے ساتھ محو گفتگو پایا تو وہ وہیں رک کر اسے دیکھنے لگ گیا۔ وہ چاہنے کے باوجود خود کو کنٹرول نہیں کر سکا اور پیچھے سے جا کر اسے اپنے حصار میں لے لیا۔
میسا تو اس کی حرکت پر جہاں تھی وہیں رہ گئی کہ کیا کر رہا تھا وہ سمجھنے سے قاصر تھی۔ بہت چالاک لڑکی ہو تم، میں نے صرف صبح یہ بولا تھا کہ اگر تم تیار ہوگی تو میں تمہیں دیکھ لوں گا، مگر تم تو یار پوری کی پوری قیامت ہی بن گئی ہو، جو میرے جیسے مرد کے مضبوط دل کو بھی بڑی حیرانیت سے ہلا رہی ہو۔ وہ اسی طرح سے تھامے ہوئے بول رہا تھا اور میسا کا دماغ معاف ہو رہا تھا۔ چھوڑے مجھے اور یہ خوش فہمی نکال دے کہ میں آپ کے لیے تیار ہوئی ہوں۔ اچھا نہیں ہوئی ہو تو اب ہو جاؤ۔ وہ کھوئے کھوئے لہجے میں بول رہا تھا اور میسا کو لگ رہا تھا وہ پاگل ہو جائے گی شخص کے ساتھ رہتے ہوئے۔ دیکھیں آپ۔ کیا دیکھوں؟ ساری خوش فہمیاں تو تم نے ختم کر دی ہیں۔ وہ بے حد بے چارگی سے اسے کہہ رہا تھا۔ میسا ابھی بھی اس کے حصار میں تھی۔ اچانک زکوان نے اس کے بالوں پر اپنے لب رکھ دیے۔ میسا نے پہلے حیرت اور پھر پریشانی سے اسے دیکھا جو اب اسے چھوڑ چکا تھا اور وہاں سے فریش ہونے چلا گیا۔ میسا وہیں کھڑی رہ گئی۔ اپنی مرضی کا کام کر لیا پر ایک سوری نہیں بولا۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے چڑھ کر کہہ رہی تھی، پر یہ بات بھی سچ تھی کہ زکوان کا لمس اس نے آج پہلی بار محسوس کیا تھا اور اسے اپنے اندر تک سکون اترتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ وہ باہر جانے ہی والی تھی، اپنا دوپٹہ سر پر اوڑھ کر اسے پھر اس کی آواز آئی تھی۔ وہ واش روم سے باہر آ چکا تھا فریش ہو کر۔ وہ آف وائٹ شلوار قمیض میں نکھرا نکھرا سا تھا۔ رکو میرے ساتھ جانا۔ کیوں؟ وہ منہ بنا کر چڑھ کر بولی تھی۔ ہر بات پر اتنے سوال کرتی ہو تم، خاموش ہو کر سائڈ پر کھڑی رہو، ایک بار کی بات سمجھ میں نہیں آتی تمہارے؟ وہ تھوڑے سے سخت لہجے میں اسے مخاطب ہوا تھا۔ وہ دونوں بازو فولڈ کر کے منہ پھلا کر سائڈ پر کھڑی ہو گئی۔ ڈائمنڈ نوز پن اب بھی اس کے چہرے پر چمک رہی تھی۔ زکوان آئینے کے سامنے بال سیٹ کرتے ہوئے مسکرایا تھا اور بال بنا کر ٹام فورڈ اسپرے کر کے وہ مڑا تھا اور میسا کا غصے والا چہرہ دیکھ کر اسے ہنسی آئی تھی۔ اس نے اس کی نوز پن والی ناک دبائی۔ چلیں پھر بیگم صاحبہ۔ وہ کچھ بھی بولے بغیر اس کے ساتھ نیچے آ گئی تھی۔ رضویٰ بیگم نے دونوں کو ساتھ دے کر دونوں کی دل ہی دل میں نظر اتاری تھی اور ماشاءاللہ بولا تھا۔ نوری کھانا لگا چکی تھی۔ وہ سب ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ گئے۔ کھانے پر یمامہ ابھی بھی چپ چاپ اپنی پلیٹ پر جھکی ہوئی تھی۔ ایک بار پھر زکوان کو تکلیف کا احساس ہوا تھا۔ بہت دن ہو گئے تھے اسے اپنی بہن سے بات کیے ہوئے۔ انتصارہ کی طبیعت اب بہت بہتر تھی۔ آرام کرنے اور دوائی کھانے کی وجہ سے وہ بالکل ٹھیک تو نہیں پر پہلے سے بہتر ضرور ہوئی تھی۔ اس لیے اب اپنے کمرے سے نکل کر وہ بی بی جان کی گود میں سر رکھ کر زنان خانے میں لیٹی ہوئی تھی اور بی بی جان اسے مختلف تسبیحیں پڑھ کر دم کر رہی تھی اور وہ آنکھیں موندے ان کی گود میں لیٹی ہوئی تھی۔ اچانک اس نے لیٹے ہی بی بی جان کو مخاطب کر لیا۔ بی بی جان، کیا آپ دارجی کو پہلے سے جانتی تھی، شادی سے پہلے؟ بی بی جان اس کے سوال پر چونک گئی لیکن پھر سنبھل کر گویا ہوئی۔ نہیں جانتی تو نہیں تھی پر دیکھا ضرور تھا۔ کہاں؟ ایک اور سوال انتصارہ کی جانب سے آیا تھا۔ اپنی حویلی میں میرے تایا کے بیٹے تھے، تمہارے دارجی بچپن سے طے تھا میرا رشتہ ان سے۔ آپ کو کبھی خواہش پیدا نہیں ہوئی کہ آپ دارجی کو جانیں یا ملیں؟ ہوئی تھی پر خان حویلی چاہے کوئی بھی ہو، وہاں کی بیٹیوں کو خواہشات پانے کی اجازت نہیں ہوتی بچے۔ پر کیوں بی بی جان؟ کیا خان حویلی کی بیٹیاں انسان نہیں ہوتی؟ ایک اور سوال پر بی بی جان گہرا سانس بھر کر رہ گئیں اور پھر قدرے خود کو سنبھالتے ہوئے تلخ اور سپاٹ لہجے میں بولیں، نہیں، خان حویلی کی بیٹیاں انسان نہیں ہوتی۔ وہ باندھی ہوتی ہیں اپنے خاندان اور روایات کی، جن کو کوئی حق نہیں ہوتا کہ وہ کوئی خواہش دل میں پالیں، نہ وہ ہمہ وقت اپنے خاندان کی عزت اور وقار ہتھیلی پر لے کر گھومتی ہیں اور بہت محتاط ہو کر چلتی ہیں، کہیں عزت اور وقار پھسل نہ جائے۔ ہاتھ سے جانتی ہو، جب جب عزت اور وقار پھیلے نا تب تب نسلوں کی نسلیں تباہ ہوئی ہیں۔ وہ کہہ کر خاموش ہو گئی تھیں۔ انتصارہ نے پہلے ان کی چھوڑی ہوئی بات پر غور کیا تھا، کیونکہ وہ بھی خان حویلی کی عزت اور وقار اپنی ہتھیلی پر لے کر گھوم رہی تھی، پر وہ کہیں نہ کہیں اس کی حفاظت نہیں کر پا رہی تھی۔ اسے یہ وقار خطرے میں نظر آ رہا تھا اور اسے اس عزت اور وقار کو ہر قیمت پر محفوظ رکھنا تھا اور خان حویلی کی بیٹی ہونے کا فرض ادا کرنا تھا۔ وہ فریش ہو کر منہ دھو کر باہر آئی تو دیکھا درار کہیں نہ تھا۔ اس نے سارا فلیٹ چھان مارا پر وہ اسے کہیں نہ دکھا، لیکن کچن کاؤنٹر پر پڑا ہوا کاغذ ضرور پڑھ لیا تھا جس میں لکھا تھا کہ وہ واش روم میں تھی اور وہ میٹنگ سے لیٹ ہو رہا تھا، اس لیے بغیر بتائے جا رہا ہے۔ تم دروازہ مت کھولنا، چاہے جو بھی ہو، میں جلدی آ جاؤں گا۔ اس نے کاغذ پڑھ کر گہرا سانس بھرا اور سلیب پر پڑا ہوا اس کا لایا ہوا سامان دیکھنے لگی۔ ساری چیزیں دیکھ کر اس نے سائڈ پر رکھی۔ اسے بھوک کا احساس ہو رہا تھا پر سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا بنائے۔ اسے کچھ بھی بہت اچھا بنانا نہیں آتا تھا کیونکہ کبھی ایسی نوبت ہی نہیں آئی تھی کہ وہ کچھ پکاتی، اس لیے اب پریشان تھی کہ کیا کرے۔ اس نے کچن میں دیکھا کہ وہ کیا پکا سکتی تھی۔ گروسری میں درار کچھ سبزیاں بھی لایا تھا، ساتھ میں ڈبل روٹی اور انڈے بھی تھے۔ اس نے سبزیاں کاٹی اور میں چکن مکس کر کے فرائی کر کے سینڈوچ بنا لیا اور ساتھ میں اپنے لیے چائے کا ایک کپ بنا کر کچن کاؤنٹر پہ ہی بیٹھ کر کھانے لگ گئی۔ سینڈوچ خلاف توقع اچھا بن گیا، وہ بھی خوش ہو گئی کہ چلو اچھا بن گیا ہے۔ اس نے سینڈوچ کھا کر برتن دھو کر سائڈ پر رکھے اور باہر لاؤنج میں آ گئی۔ اب اسے شدید بوریت کا احساس ہو رہا تھا کیونکہ اس کے پاس کرنے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ حویلی میں تو بہت سے کام ہوتے تھے جو وہ کر لیتی تھی۔ پتہ نہیں یہ شخص کس بات کی سزا دینے مجھے یہاں لے آیا ہے، لگتا ہے اب ایک ہفتہ تنہائی سے مارے گا مجھے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا آخر کو کرے کیا۔ ٹی وی لگا کر بیٹھ گئی، اب تو گھر کی صفائی بھی کر لی تھی۔
عصر کا وقت ہو گیا تو ٹی وی بند کر کے نماز پڑھنے اٹھ گئی۔ ابھی وہ عصر کی نماز پڑھ ہی رہی تھی کہ دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ اسے سلام پھیر کر دعا مانگی اور پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ صوفے پر آڑا ترچھا جوتوں سمیت لیٹا ہوا تھا۔ آنکھیں بند تھیں، اس کے چہرے سے ہی تھکاوٹ کے آثار نمایاں ہو رہے تھے۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ کس قدر تھکا ہوا ہے۔ سارا دن ڈرائیو کی اور اب میٹنگ اٹینڈ کرنے چلا گیا تھا اور اب تو اس کی تھکاوٹ لازمی تھی۔ وہ جائے نماز طے کر کے اس کی جانب بڑھی۔ اس کی نظر سب سے پہلے اس کے جوتوں پر گئی تھی۔ وہ نیچے جھکی اور اس کا جوتوں میں قید پاؤں تھاما۔ ایک مسکراہٹ اس کے چہرے پر آئی تھی۔ اس نے جوتے کا تسمہ کھولا اور جوتا اتار کر سائڈ پر رکھا اور جرابیں اتاریں۔ اس طرح اس نے دونوں جوتے اتار دیے تھے۔ وہ ہلکا سا کسمسایا پر وہ گہری نیند میں تھا۔ اس نے کوٹ اٹھا کر سائڈ پر رکھا اور اس کی ٹانگیں اٹھا کر اوپر رکھیں اور کمفرٹر لا کر اس کے اوپر ڈال دیا۔ ماتھے سے اس کے بال ہٹائے اور اپنا حق سمجھتے ہوئے اس نے ماتھے کو چوم لیا۔ ایک عجیب سی سرشاری ہو رہی تھی اسے یہ کام اس نے اتنی چوری کیا تھا کہ شاید وہ خود بھی اپنے آپ کو نہیں بتانا چاہ رہی تھی کہ یہ کیسے وہ اس کی ذات پر اپنا حق سمجھتی ہے۔ وہ سیدھی کھڑی اسے دیکھ رہی تھی۔ تم نے میرا دل لے لیا ہے، پشتو، مجھے اپنی محبت بھلا دو، تم میری آنکھوں کی خوبصورتی ہو۔ تو میں یہ کیسے بتاؤں کہ تم میرے لیے کیا ہو؟ تم کب سمجھو گے کہ میری سانس تمہاری سانسوں سے جڑی ہوئی ہے؟ تمہیں محبت ہوگی اور بے حد شدید ہوگی، اور وہ کسی اور سے نہیں، مجھ سے، امبہار درار سنن خان سے ہوگی۔ جس طرح تمہارا نام میرے نام کا حصہ ہے، اس طرح تمہارا وجود بھی میرے وجود کا حصہ ہوگا۔ یہ یقین ہے مجھے، جس پر میں کھڑی ہوں، اور تب تک کھڑی رہوں گی جب تک تم میرے نہیں ہو جاتے۔ اس نے وہاں سے ہٹایا نہیں تھا، وہ اسے بے آرام نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے خود چپ چاپ اندر چلی گئی اور بیڈ پر لیٹ کر کمفرٹر اوڑھ کر سو گئی تھی۔ اگلی صبح انتصارہ نے لازمی طور پر یونیورسٹی جانا تھا۔ آگے اس کا بہت حرج ہو گیا تھا، اس لیے اب تو اس نے لازمی جانا تھا۔ رحمہ بانو صبح اسے اٹھانے کے لیے پہنچ گئی تھی اور وہ اٹھ بھی گئی تھی۔ تقریباً 5 منٹ بعد وہ تیار ہو کر چادر لے کر حویلی کے پورچ میں کھڑی تھی۔ گل خان بابا نے گاڑی نکال دی تھی۔ جیسے ہی وہ گاڑی میں بیٹھی، گاڑی حویلی کا گیٹ عبور کر گئی۔ جو ہی وہ مین شاہراہ پر داخل ہوئی، انتصارہ کو پھر سے عجیب سا احساس ہوا تھا، ویسا ہی جیسا اسے میسا کے گھر جاتے ہوئے تھا۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا لیکن وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ اس کے دل کو عجیب کے وہم ستا رہے تھے، جیسے کچھ ہونے والا ہو اس کے ساتھ۔ گل خان نے گاڑی یونیورسٹی کے گیٹ کے سامنے روکی اور وہ اتر کر چادر سنبھال کر اندر چلی گئی۔ اسے اطمینان ہو گیا کہ جو کوئی بھی ہوگا وہ کم از کم یونیورسٹی کے اندر تو نہیں آ سکتا۔ یہی چیز اسے ذرا سکون میں مبتلا کر رہی تھی۔ وہ جو ہی اندر پہنچی، اسے سامنے سے یمامہ آتی ہوئی دکھائی دی تو اس نے سکون کا سانس لیا۔ کیسی ہو تم؟ میں بالکل ٹھیک، تم بتاؤ؟ ٹھیک، اچھا مجھے تمہیں ایک چیز دینی تھی۔ کیا؟ اس نے بیگ میں ہاتھ ڈالا اور وہی خط نکالا جس کا جواب اس نے لکھا تھا۔ وہ خط اس نے انتصارہ کی جانب بڑھایا۔ یہ سبھی کو دے دینا۔ اوہو، کیا وہ کر رہی ہو؟ شکر ہے تم نے بیچارے میرے لالا کا تھوڑا خیال تو کیا۔ انہیں یہ جواب دے ہی دو، بیچارے تمہارے خط کے جواب میں سوکھ رہے ہیں۔ آ گئی حویلی میں اتنی ٹینشن ہے۔ ٹینشن کس بات کی؟ یار ایک تو درار لالا اور بی بی اسلام آباد چلے گئے کسی کو بتائے بغیر، اور داجی کسی وجہ سے بے حد پریشان ہے۔ کس وجہ سے پریشان ہے داجی؟ یہ تو کسی کو بھی نہیں پتا، بس اتنا سننے میں آیا کہ کوئی پرچہ دے کر گیا تھا داجی کے نام سے، اور جب سے وہ پرچہ پڑا ہے تب سے داجی اپنے کمرے میں ہی بند ہے۔ یمامہ یہ سب کو سن کر حقیقی معنوں میں پریشان ہو گئی، اس لیے کہ یہ سب خلاف توقع تھا، کیونکہ داجی کبھی بھی کسی بھی معاملے میں پریشان نہیں ہوتے تھے۔ تو پھر اب ایسا کیا ہوا جو وہ اس قدر پریشان ہے؟ انتصارہ نے اسی خوف کے ساتھ سارا دن گزارا اور اپنی کلاسز لیں اور فارغ ہوتے ہی یونیورسٹی سے باہر نکل گئی۔ اس نے اپنی سفید چادر سے مکمل چہرہ ڈھانپا ہوا تھا۔ وہ یونیورسٹی کے گیٹ سے باہر نکلی تو اسے صحیح معنوں میں سردی کا احساس ہوا تھا۔ اس نے ادھر ادھر نگاہ کی کہ کہیں سے گل خان بابا کی گاڑی نظر آ جائے۔ اتنی دیر میں یمامہ بھی یونیورسٹی سے باہر آ گئی۔ کیا ہوا، گل خان بابا نہیں آئے ابھی تک؟ وہی دیکھ رہی تھی، نظر تو نہیں آیا ابھی کہیں، اس نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا، لیکن وہاں اسے کوئی بھی نظر نہ آیا۔ کسی کی تیز نگاہوں کی تپش ابھی بھی اس کو چہرہ جھلسا رہی تھی۔ جو ہی اسے یہ احساس ہوا، اس نے ادھر ادھر دیکھا مگر کوئی نظر نہ آیا۔ دریا خان یمامہ کو لینے پہنچ گیا تھا اور وہ اس سے مل کر اپنی گاڑی میں بیٹھ کر چلی گئی، اور وہ ابھی بھی وہیں کھڑی تھی۔ یہ پہیلی زیادہ دیر تک پہیلی نہیں رہی تھی جس میں پچھلے دن سے وہ گرفتار تھی، اور وہ اسی وقت حل ہونی تھی اور اسی وقت حل ہو گئی۔ وہ سیدھی کھڑی تھی جب اسے اپنے کندھے پر کسی کا دباؤ محسوس ہوا تھا۔ اسے ایسا محسوس ہوا تھا جیسے کسی نے اس کے اندر کرنٹ بھر دیا ہو۔ وہ ایک دم تیزی سے پلٹی تھی اور اپنے اتنے قریب کسی مرد کو دیکھ کر اس کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی تھی۔ اسے اپنا حلق خشک ہوتا ہوا محسوس ہوا تھا، اس کے حلق سے آواز نہیں نکل رہی تھی۔ وہ کہاں کبھی کسی ایسی صورتحال سے گزری تھی؟ اس نے خود میں ہمت پیدا کر کے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے دباؤ سے آزاد کروایا تھا۔ تمہاری جرأت کیسی ہوئی مجھے ہاتھ لگانے کی؟ اس نے اپنی کپکپاہٹ پر قابو پاتے ہوئے مضبوط لہجے میں اس سے کہا تھا۔ مقابل اس کی بات کا جواب دینے کے بجائے کہکا لگا کر ہنسا تھا۔ انتصارہ کو اس کی ہنسی اور کہکے مزید خوف میں مبتلا کر رہے تھے۔ کون ہو تم؟ دور رہو مجھ سے۔ ایک بار پھر جواب میں وہی کہکا سنائی دیا۔ وہ صحیح معنوں میں الجھ گئی تھی۔ تمہیں بہت پتہ چل جائے گا کہ میں کون ہوں۔ جہاں تک رہی بات ہاتھ لگانی تو یہ لو، لگایا ہے ہاتھ۔
اس نے اسے کپکپاتے ہاتھ پر اپنا گرم ہاتھ رکھا تو انتظارہ نے کرنٹ کھا کر اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے نکالا۔ اب کی بار وہ کہکہ لگانے کے بجائے مسکرایا تھا۔ انتصارہ کو اس کی مسکراہٹ زہر لگی تھی۔ کیا چاہتے ہو تم؟ بس تمہاری رضامندی۔ رضامندی؟ اب انتصارہ کو اپنا سر گھومتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ جلد از جلد اس شخص سے دور جانا چاہتی تھی۔ فودیل نے اپنے گلاسز اتارے اور ایک بار پھر انتصارہ کی جانب متوجہ ہوا تھا۔ میرے بابا جان اور میں حویلی آئیں گے تمہارے لیے رشتہ لے کر۔ تم نے بس اتنا کرنا ہے کہ اس رشتے پر اپنی رضامندی ظاہر کرنی ہے۔ مجھے حکم تو نہیں ہے پر پھر بھی میں تمہاری رضامندی چاہتا ہوں۔ وہ کہہ کر خاموش ہو گیا تھا پر انتصارہ کے تو گویا کاٹو جسم میں لہو نہیں ہے، وہ والا حساب تھا جو حق تک اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ کیا میں بہت ہینڈسم ہوں جو تم مجھے ایسے دیکھ رہی ہو؟ وہ براؤن شلوار قمیض میں ملبوس تھا، چہرے پر شرارت اور تاثرات بیک وقت تھے۔ بھول ہے یہ تمہاری، میں صرف اور صرف موجب کی ہوں، سمجھے؟ وہ بات نہیں کر رہی تھی، چلا رہی تھی۔ آس پاس کے لوگ ان کی جانب متوجہ ہوئے تھے۔ شش! اس نے انگلی اٹھا کر اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا تھا۔ جلد تمہیں پتہ چل جائے گا کہ تم کس کی ہو۔ وہ کہہ کر اپنی گلاسز لگا کر وہاں سے اپنی گاڑی کی طرف چلا گیا تھا، جبکہ انتصارہ کو بھی گل خان نظر آ گیا تھا۔ وہ تقریباً بھاگتے ہوئے انداز میں اپنی گاڑی کی طرف بڑھی تھی۔